درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، جن کو تمام جہانوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے باعث رحمت بنا کے مبعوث فرمایا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بحیثیت انسان اور مسلمان اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام بعزت بپردہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، قرآن مجید کا 16واں پارہ سورہ مریم، اس کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیشہ، ہر جگہ، ہر وقت حق اور سچ کہنے، سننے، سنانے کے بعد مل جل کے عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا خطبہ جمعۃ المبارک 25 دسمبر جو پاکستان کی تاریخ میں اور بعض لوگوں نے، مخصوص طبقہ نے اس کو تاریخ کا ایک حصہ بناتے ہوئے مذہبی تہوار بنانے کی کوشش کی۔ مذہبی تہوار، ثقافتی تہوار اور علاقائی تہوار ہر علاقے میں، ہر مذہب میں ہوتے ہیں۔ لوگ شمولیت بھی کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، لیکن جب بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صفات کی آ جائے، جب تقابل میزان لگا دیا جائے، حق اور باطل کی آواز کو بلند کر دیا جائے، دو گروہ، دو جماعتیں، دو لشکر، دو مذاہب، دو قومیں آمنے سامنے آ جائیں، تو پھر اہل حق کو چھپ کر، دب کر، ڈر کر، خوف زدہ ہو کر یا کسی اور مصلحت کا شکار ہو کر اپنی چار دیواری کے اندر محدود نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ پھر اس مجالس میں، ان مذہبی تہواروں میں اپنے عقائد، نظریات، اپنے مشن اور منہج کی طاقت اور قوت اور صداقت کے ساتھ شریک ہونا چاہیے، اور پھر اپنی زبان سے ببانگ دوہل کہنا چاہیے کہ جس بات کا تم اعلان کرتے ہو، جس بات کی تم سوچ رکھتے ہو، جس بات کا تم عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہو، تمہاری بات میں، تمہارے عقائد میں، تمہارے نظریات میں، تمہاری سوچ میں ایک نہیں 101 غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن میری بات میں، میرے مشن میں، میرے منہج میں اور میرے اس پیغام کے اندر 1% بھی غلطی کا اندیشہ نہیں ہے، چونکہ میرا دین بھی سچا، میرا رب بھی سچا، میرا نبی بھی سچا، نبی پر آنے والا کلام قرآن مجید بھی سچا، میرے نبی کی زبان سے نکلنے والا الفاظ بھی سچا اور سچا، وہ کسی بھی صورت میں غلط نہیں ہو سکتا۔ آج جب مسیحی برادری چوکو چراہوں میں، گرجاؤں میں، آج وہ مندروں میں، وہ چاہے ہندو ہوں، چاہے کرسچن ہوں، چاہے کوئی اور ہوں، چاہے مسلم ہوں، چاہے کسی ایک طبقہ سے تعلق رکھنے والے ہوں، میرا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، میری آواز ہے اور میرا پیغام ہے کہ ایسے لوگوں کے سامنے ضرور جانا چاہیے جہاں وہ باطل کی بات کریں، جہاں اپنوں کی بات کریں، جہاں اپنے انبیاء کی بات کریں، جہاں اپنے
وہ کہنے اماموں کی بات کریں، پیروں فقیروں کی بات کریں، چھوٹے بڑوں کی بات کریں، ادنا اعلیٰ کی بات کریں، وہاں آپ کھڑے ہو کر اپنے سچے رب العالمین کی اور ساری کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بات کریں، وہ اپنی دعوت دیں، آپ اپنی دعوت دیں، تو میرا ایمان ہے، یقین ہے، توکل ہے، بھروسہ ہے کہ آپ کی بات کی صداقت سے اگر ایک بندہ بھی راہ راست پہ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آپ کی ذریعہ نجات بنا دے گا انشاءاللہ۔ جہاں تک تعلق ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، یہ بات ذہن میں رکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو یا آدم علیہ السلام ہو یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، عام ہو یا خاص ہو، کوئی ایک ہو، سب کو پیدا کرنے والا میرا اللہ رب العالمین، سب کا خالق مالک میرا اللہ۔ جس کو اس بات میں کوئی شک ہے تو وہ اپنا شک دور کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کسی ایک کو اختیار نہیں دیا کہ وہ ایک پانی کے قطرے سے ایک زندہ انسان کی تخلیق کر دے۔ جہاں تک لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے بیٹے ہیں، ہمیں اس بات کو بخوبی ببانگ دوہل، ممبر و محراب، گرجا گھر، مندر، سر بازار یہ بات کہنے سے خائف نہیں ہونا چاہیے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اقلیت برادری کے حقوق اپنی جگہ پہ، انبیاء کا احترام تقدس اپنی جگہ پہ، لیکن جب اللہ کی وحدانیت پہ بات آ جائے وہ اپنا کرے بیگانہ کرے۔ عیسائی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہے یا مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہے، یا کوئی تیسرا کسی ولی غوث کتب ابدال کو نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی زوجہ رفیقہ یا کسی اور نام سے تشبیہ دے، بحیثیت مسلم، بحیثیت مجاہد، بحیثیت مواحد ہماری زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے۔ ایسے لوگوں کے رد میں اللہ کے قرآن کی آیات کو اور محمد ذیشان کے فرمان کو اپنی زبانوں پہ جاری کرنا چاہیے۔ ایسے لوگوں سے دعوت تبلیغ کا راستہ چھوڑنا نہیں چاہیے، ایسے لوگوں سے دل برداشتہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے بڑھ کر اس وقت کے مشرکین کافر یہود و نصارہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دعوے کیے، نعرے بلند کیے، لیکن کائنات کے امام نے اپنی دعوت کا تبلیغ کا راستہ چھوڑا۔ آج کچھ لوگ سوشل میڈیا پر، کچھ لوگ جماعتی سطح پر، تنظیمی سطح پر اعتراضات بھی اٹھا دیتے ہیں۔ آپ ان کی مجلسوں میں گئے، جاتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ آخر کیوں بھائی؟ خوشیوں میں شریک ہونا الگ بات ہے، خوشی میں شریک ہو کر ان کو دعوت اللہ دینا اور دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچانا یہ الگ بات ہے۔ تو بالآخر یہ بات بنیادی طور پر میں نے آپ کے ذہن میں بٹھائی کہ کوئی ایک نبی ہو، اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟
اللہ کی تخلیق کے علاوہ نبی خود پیدا ہو سکتا نہیں۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بغیر باپ کے پیدا ہو جائے تو اس کو نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا بیٹا کہہ دیا جائے، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام جن سے انسانیت کی تخلیق ہوئی، جو ساری کائنات کے سارے آدم کے باپ ہیں، جو سب انسانوں کے باپ ہیں، تو پھر ان کو کس کی ساتھ تشبیہ دی جائے گی؟ یاد رکھیے، جب اولاد نہیں ہوتی، اولاد ایک بہت بڑا نرینہ تحفہ ہے، اللہ سب کو عطا فرمائے، جو بھی اس سے محروم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ اولاد جب بھی مانگیں نیک مانگیں، رب ہب لی من الصالحین، صالح لوگوں کا اللہ سے سوال کریں۔ اب دیکھیں، نبی بھی مجبور ہوتا ہے، ولی بھی مجبور ہوتا ہے۔ آج ہم ولیوں کی بات کم کریں گے، نبیوں کی بات کریں گے۔ ولی چھوٹا ہوتا ہے، نبی رتبے میں، مقام میں، اللہ کے ساتھ تعلق میں، اللہ کے ساتھ وہ کہہ لیں روابط میں بہت قریب ہوتا ہے، اللہ کے خاص بندے انبیاء کرام علیہ السلام۔ اب یہ ایک نبی ہیں جن کا نام زکریہ علیہ السلام ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ، اس نے اپنے پروردگار سے سوال کیا، اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے کے اوپر کیا، یعنی زکریہ علیہ السلام کے اوپر۔ یہ اللہ تعالی حضرت زکریہ کا ذکر فرما رہے ہیں۔ کیا ذکر ہے؟ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، اس وقت کو یاد کرو، اس گھڑی کو یاد کرو کہ جب اس نے تنہائی میں کھڑے ہو کر، تنہائی میں یکسو ہو کر اپنے رب کو خفیہ، چپکے چپکے، ڈر، خوف، لالچ، ہرس، طمع، امید، توکل، یقین، بھروسہ، یہ سارے الفاظ اس میں آئیں گے۔ ندان خفیہ، یہ میرے رب کا قرآن ہے کہ اس نے چپکے چپکے اپنے رب کو پکارا، طریقے سے اپنے رب کو پکارا۔ کون پکار رہا ہے؟ یہ ذرا الفاظ اپنے مائنڈ میں رکھیے گا۔ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ زکریہ کا۔ زکریہ کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کس کو پکار رہا ہے؟ نبی کی طاقت میں، قوت میں، استطاعت میں نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاں کسی لڑکے یا لڑکی کی پیدائش کر لے۔ آج لوگ درباروں میں جا کے کہہ دیتے ہیں لیلا ککڑ تے دے دے پتر تے فلاں اور فلاں، پتہ نہیں کیا کیا نظریات اور عقائد رکھ لیے ہیں۔ اللہ کی قسم ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو خیر، خفیہ چپ کے پکارا۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربک شقیا۔ کیا کہا؟ ذرا گھر میں جا کے ان آیات کا ترجمہ پڑھیے گا۔ اپنے رب سے کہا، اے اللہ میری ہڈیاں بسیدہ ہوتی جا رہی ہیں، اے اللہ میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ رہا ہوں، کمزوری، ضعف، کمزوری بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اللہ بدعائک رب شقیہ، میں نے جب بھی تجھے پکارا، میں نے جب بھی تجھے ندا دی ہے، صدا دی ہے، میں کبھی بھی تجھ سے مایوس اور محروم ہوا۔ دو باتیں ہیں اس کے اندر۔ ایک نبی اپنی عاجزی پیش کر رہا ہے، ایک اپنی کمزوری اور ضعف پیش کر رہا ہے، اپنا لچار پن ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ میں کمزور ہوں، ضعف ہے، بڑھاپا ہے، ناتوانی کی طرف جا رہا ہوں۔ دوسری بات کہ اللہ جب بھی، جہاں بھی، جیسے بھی، جس ضرورت کے لیے میں نے تجھے پکارا، تو نے کبھی بھی مجھے مایوس دیا، عطا کیا۔ دینے والا کون ہے؟ نبی کہہ رہا ہے وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ جب بھی میں نے تجھے پکارا تو نے مجھے عطا کیا ہے،
تو اب میں تو جو تجھ سے سوال کرنے جا رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ میں چاہے بوڑھا ہوں، میں چاہے کمزور ہوں، میں چاہے ناتواں ہوں، لیکن تیری طاقت اور قوت اور اختیار کمزور، تو قوت والا ہے، تو طاقت والا ہے، تو شان والا ہے، تو عزت والا ہے، تو بڑائی والا ہے، تو عطا کرنے والا ہے، انکا علی کل شیء قدیر ہے، تو جہاں سے چاہے جب چاہے کن کہہ کے بھی کر دے، تجھے کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا مانگنے کیا جا رہے ہیں، امید کیا لگائی ہے، کیا کہنے جا رہے ہیں؟ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا۔ اللہ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے، مجھے اپنے کس کے بعد اپنے مرنے کے بعد، کون کہہ رہا ہے؟ نبی کہہ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں نبی کو موت، نبی کہتا ہے میں مرنے کے بعد اپنے اہل خانہ کا اپنے اندر ڈر رکھتا ہوں، قرابت والوں کا ڈر رکھتا ہوں، تو کیا کر اللہ مجھے اپنی جناب سے مجھے کوئی اپنا وارث جانشین عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ یہ صرف نبی زکریا کی بات نہیں ہے، یہ نبی آدم نجی اللہ کی بات نہیں ہے، یہ ڈر اور خوف اور موت کا ذکر صرف نبی اسماعیل ذبیح اللہ کی بات نہیں ہے، یہ صرف اسماعیل یا ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر نہیں ہے، یہ ساری کائنات کے امام محمد رسول اللہ نے بھی اپنے بارے میں اللہ سے کہا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی زبانوں سے اظہار کروایا کہ ہمیں پیدا بھی تو کرنے والا ہے اور موت کا ذائقہ بھی تو ہی چکھوانے والا ہے، ہم مریں گے، موت آئے گی، اللہ اکبر، اور تیری جناب میں حاضر ہوں گے۔ تو خیر کہا من لدن کا ولیہ، اللہ میرا کوئی جانشین پیدا کر دے۔ آگے کیا کہا؟ یارثنی و یارث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ، اللہ جو میرا بھی وارث ہو، جو یعقوب علیہ السلام کا بھی وارث ہو اور خاندان کا جانشین بھی ہو، اور اس سے بڑھ کر جو میں نے پہلے کہا اولاد مانگنی ہے تو کس طرح کی مانگنی ہے؟ اولاد مانگنی ہے تو نیک مانگنی ہے۔ کیا کہا؟ وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اللہ ایسا جانشین پیدا کر جس سے تو راضی ہو جائے، جس پہ تو راضی ہو، جس کے اعمال پہ تو راضی ہو۔ اللہ میری خواہش اپنی جگہ پہ، میری ضرورت اپنی جگہ پہ، میری خاندان کی جانشینی اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ میں تیری رضا کے علاوہ اولاد لینا بھی پسند کرتا، اللہ تیرے نافرمان اپنی نافرمان اولاد اپنی جولی میں نگینہ لینا بھی پسند کرتا نہیں ہوں۔ وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، جس پہ تو راضی ہے، جس پہ تو خوش ہے، جس کے اعمال پہ، چونکہ جاننے والا کون ہے؟ یہاں بھی عقیدہ ہے، یہاں بھی علم غیب کی بات ہے، نبی کو پتا، نبی جانتا، اللہ تو جانتا ہے، اللہ جس کو تو سمجھتا ہے کہ وہ نیک ہوگا، جس پہ تو راضی ہوگا، اللہ وہ عطا کرنا، مجھے نہیں پتا وہ کون ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو جب اللہ کو پکاریں، اللہ سے مانگیں، میرا ایمان ہے کہ اللہ سنتا ہے، میرا ایمان ہے کہ اللہ دیتا ہے، میرا ایمان ہے جب مانگو، جیسا مانگو، جو مانگو اور جتنا مانگو اللہ اتنا ہی عطا کرتا ہے۔ اب الفاظ پہ ذرا غور کرتے جانا اور میرے رب کا جواب بھی سماعت فرمانا۔ میرا رب کہتا ہے یا زکریا، یا زکریا، مجھے پکارا ہے، اپنے الہ کو پکارا ہے، اپنے مشکل کشا کو پکارا ہے، اپنے داتا اور حاجت روا کو پکارا ہے، تو نے اپنے خالق اور مخالق کو پکارا ہے، تو سن یا زکریا، اے میرے زکریا، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ
لم نجعل له من قبل سمیا، تو نے مجھ سے مانگا ہے تو پھر میں تجھے ایسا بیٹا، ایسا جانشین عطا کروں گا کہ جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اور پھر اس میں خوبصورتی کیا ہے؟ فرمایا اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ لم نجعل له من قبل سمیا، یہ نام اس سے پہلے میں نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے، اس سے پہلے میں نے ایسا نام کسی کا رکھا ہی نہیں ہے۔ یہ خوشخبری کون دینے والا؟ یا زکریا انا نبشرک، تجھے خوشخبری سناتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم، رب کا قرآن پڑھے نا ترجمے کے ساتھ سینہ ٹھٹرتا جاتا ہے، ایمان تازہ ہوتا جاتا ہے، اللہ پہ توکل، یقین، بھروسہ بڑھتے چلا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم کچی پکی روٹی پہ چلے جاتے ہیں نا، جب ہم بہشتی زیور پہ چلے جاتے ہیں، فضائل اعمال پہ چلے جاتے ہیں، اور دیگر جو ہے نا وہ قصے اور کہانیوں کی کتابوں پہ چلے جاتے ہیں، پھر ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، پھر اللہ پر توکل، یقین کم ہو جاتا ہے۔ ایمان کی مضبوطی چاہتے ہو تو رب کا قرآن پڑھا کرو، ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو نبی علیہ السلام کا فرمان پڑھا کرو، ایمان کی بڑھوتی چاہتے ہو تو اللہ کی آیات کو ترجمے کے ساتھ تلاوت کیا کرو۔ یہ میں جذبات میں نہیں کہہ رہا، میرا رب بھی دعوت دیتا۔ سورۃ انفال میں اللہ تعالیٰ ایمان مومن کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ جو مومن ہے نا، مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، مومن ہیں، موحد ہیں، مجاہد ہیں، محسن ہیں، دوست ہیں، ولی ہیں اللہ کے، ان پر جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں نا، ان کو سنائی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان سے بتاؤ، ایمانداری سے بتاؤ۔ جو میں قرآن آیات آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، دل کو سکون آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ایمان کی تازگی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ یقیناً جو مومن ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت اور چاہت ہوتی ہے، اس کو قرآن سن کے سکون ملتا ہے۔ تو جو دوسرا ہوتا ہے نا، اوپر سے کچھ اندر سے کچھ، تو جب قرآن کی آیت پڑھو تو اس کے پیشانی پہ سلوٹیں پڑنا شروع ہو جاتی، وہ کہتا ہے مجھے وہ باپے کا قصہ، نام نہیں لے رہا کسی کا، کسی کی جناب کوئی کرامت کی بات نہیں آ رہی، اس کا ذکر نہیں آ رہا، وہ اس نے ایسا، یہ مولوی صاحب نے کوئی بات نہیں کی۔ ارے بھائی میرے پاس قرآن آیات ختم ہوں گی، انبیاء کی باتیں ختم ہوں گی تو میں تجھے کسی اور کی بات سناؤں گا نا، میرے پاس تو ہے یہ کچھ۔ اللہ اکبر۔ تو کیا کہا کہ میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں اور اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں، مماثلت دیکھو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ پہلے خوشخبری سنا دی، اور اس کے بعد یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں خوشخبری سنا دی، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے خوشخبری سنا دی تھی نا، کہ من بعد اسمہ احمد۔ تورات، انجیل، زبور کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے کہا من بعد اسمہ احمد۔ اپنے ماننے والوں کو بتا دے کہ جو آخری نبی آنے والا ہے اس کا نام کیا ہے؟ احمد ہوگا۔ میرے اللہ نے اپنے نبی کا نام احمد رکھا، اور یہ صرف اللہ نے ان کی کتابوں میں نہیں، اللہ نے آسمانوں پہ بلا کے سارے انبیاء کو بٹھا کے، سارے انبیاء کو جمع کر کے عہد میثاق کیا تھا۔ میرے رب نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ میرے رب نے سارے انبیاء سے کہا نبیوں وعدہ کرو، میں تم سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، کتابیں بھی دوں گا، صحیفے بھی دوں گا، نبوتیں بھی دوں گا، رسالتیں بھی دوں گا، لیکن یاد رکھو ثم جاءکم رسول، جب میرا آخری رسول آ جائے،
میرا لاڈلا آ جائے، میرا پیارا آ جائے، میرا خاتم النبیین آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ مصدق لما معکم، نبی موسیٰ ہو، نبی عیسیٰ ہو، نبی کوئی ایک ہو، مصدق لما معکم، نبی تصدیق کرے گا کہ یہ سچا نبی آ چکا ہے، آخری نبی آ چکا ہے، اور صرف تصدیق نہیں کرے گا، اعلان نہیں کرے گا، بلکہ اپنے آپ کو اللہ اکبر پیچھے ہٹا لے گا اور اپنی نبوت کو ختم کرنے کے ساتھ اس نبی پر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ایمان لائے گا، اس نبی کا گا، اور صرف کلمہ پڑھ کے گھر نہیں بیٹھ جائے گا، وَلَا تَنْصُرُنَّ، اس نبی کو آنے والی مشکلات کے سامنے کھڑا ہو کے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہوگا، اس کی مدد اور نصرت کرے گا۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، سارے نبیوں نے کہا اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، مانتے ہیں، بلکہ صرف اقرار و اظہار نہیں کرتے بلکہ خواہش کا اظہار کرتے ہیں، اللہ میری نبوت میں وہ نبی آ جائے تاکہ میں بھی اس کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے دنیا کے حکمرانوں سنو، اے زمین کے اطراف کے حاکموں دیکھو، تم جو بہتوں پر حکمرانی کرتے اور رعایا کی کثرت پر فخر کرتے ہو، کان دھرو، حکمت، فہم و فراست اور کمال قدرت سب اسی کی ہے۔ یہ چاند، ستارے، سورج، کرنیں، دن رات سب اپنی کمالیت کے جوہر جو دکھاتے ہیں، یہ سب میرے رب کی مہربانیاں ہیں۔ رب ذوالجلال کی قدرت کے جب چشمے پھوٹتے ہیں تو پھول، کلیاں، باغیچے، گلشن، ہریالی، پودے، یہ دھرتی کے سب نظارے، یہ دریا و سمندر، یہ ندیاں اور نیلے پانی کی آب اشارے، یہ نظام ہستی کو چلانے والے، میری سب دعائیں، التجائیں، مسکراہٹیں، محبتیں سب رنگ لائیں، اور پھر چہروں پر خوشیوں کے گیتوں کی ہو مہکار، تو ہر دل سے نکلے میرے رب کی ہیں مہربانیاں۔ ہم نے کی دعا، اسی نے سنی التجا، یہ سب اسی کی حشمت کا کمال ہے، جو پتھر میں بسنے والے کیڑے کو کرتا ہے روزی عطا۔ ہم سبوں کا پالنہار، جس نے پرندوں کو گنگنانے کی قوت بخشی اور لبوں پر آنے والی صدائیں، یہ سب ہیں میرے رب کی مہربانیاں۔